الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رمضان المبارک کا 25واں روزہ ہے، اور ہمارے پروگرام پیام قرآن کے حوالے سے آج ہم 27ویں اور 28ویں پارے کی صورتوں کے مضامین کو ذکر کریں گے۔ آج ہماری پہلی صورت سورہ قمر ہے۔ قمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر چاند کا ذکر فرمایا، پہلی آیت کے اندر اس مناسبت سے صورت کا نام قمر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیوں کو ذکر فرما رہے ہیں، قیامت کے آنے کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند جو ہے وہ شق ہو گیا، تو ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عذابات کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی نافرمانی کرنے والوں کو دھمکایا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارے اوپر شدید پکڑ آئے گی، اور اسی طرح جھٹلانے والوں کا انجام بھی بتایا گیا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا گزری اور انہوں نے کس طریقے سے عمل کیا تو ان پر کیا عذابات آئے۔ اور خاص طور سے اس صورت کے اندر 2 آیات کو بار بار دہرایا گیا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ایک تو یہ بات کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، کہ تم بتاؤ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا، یعنی یہ دھمکایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر عذاب آیا تو بتاؤ کیسا رہا وہ۔ اور پھر قرآن کے بارے میں قرآن کی ترغیب دینے کے لیے کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی اس سے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑنے سے ہمیں نہ صرف اللہ کی بات کو سمجھنا آسان ہوگا، بلکہ قرآن جو کہنا چاہ رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا آسان ہوگا۔ اور پھر چند قوموں کا تذکرہ ہوا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ إِلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، قوم نوح کا تذکرہ ہوا، اور إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، قوم عاد پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ ہوا، إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، قوم سمود پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر قوم لوط، إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لوط فَنَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، کہ ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ اور پھر آل فرعون کا تذکرہ ہوا، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، کہ انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ ساری کی ساری آیتیں اللہ رب العزت عذاب کی مختلف کیفیات کو بیان کرنے کے لیے لا رہے ہیں، تاکہ پچھلی قوموں کی ذکر سے تم عبرت پکڑو اور تم اپنے راستوں کو سیدھا کر لو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی سورت الرحمن ذکر فرمائی۔ اپنی آیات کے اعتبار سے اور اپنے مضمون کے اعتبار سے قرآن کی خوبصورت ترین سورت ہے، اور اس کو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو اس کا نام ہے رحمان، کہ بڑا مہربان، تو اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی اور اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے، اور پھر ہر نعمت کے بعد اس آیت کا بار بار تکرار ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کہ یہ نعمت بھی کی گئی، یہ نعمت بھی کی گئی۔ تو اب تمہارا کام ہے کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری بجا لاؤ، اور شکر گزاری بجا لانے کا طریقہ نہ صرف زبان سے شکر ادا کیا جائے، بلکہ آپ کے جسم کا انگ انگ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، یعنی ان اعضاء سے وہی اعمال صادر ہوں جو اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے مطابق ہوں۔ تو یہ اللہ کی ذات کا حقیقی شکر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مدنی ہے۔ بہرحال اس صورت کے اندر اللہ کی معرفت کو پہچاننے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ پہلی صورت ہے جس میں انسانوں اور جنوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہو، ان قریب ہم تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں، اگر تم میں آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، نکل کے دیکھ لو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ تو بار بار اس صورت کے اندر نہ صرف اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، بلکہ نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں کی زجر و توبیخ کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر مخلوق فنا ہونے والی ہے، اللہ ہی کی ذات باقی رہے گی، جن ہو انسان ہو وہ اللہ کی قدرت کے آگے بے بس ہیں، ان کی اپنی قدرت کوئی نہیں چلتی۔ اور پھر مجرموں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کا بھی تذکرہ فرمایا
کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ اپنے پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے اور ان کو کہا جائے کہ ہذہ جہنم التی یکذب بالمجرمون، کہ یہی وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور پھر وہ اسی کے درمیان میں گھومتے رہیں گے۔ اور پھر آخر میں جنت کا تذکرہ ہوا، جنت کے اوصاف ذکر کیے گئے کہ جنت کیسی ہوگی۔ فیہما عینان تجریان فیہما من کل فاکہۃ زوجان فیہن قاصرات الطرف، کہ اس میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی، اس میں قسم قسم کے میوے ہوں گے، بہت نرم بچھونے ہوں گے، اور ایسی نعمتیں ہوں گی کہ اہل جنت میں سے نہ کسی نے کبھی ان کو چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے کبھی ان کے بارے میں کچھ اس طرح کا سوچا ہوگا۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، جو انسان دنیا کے اندر نیکی کرے گا آخرت میں اس کے ساتھ نیکی کی جائے گی۔ فیہما عینان نضاختان، اس میں دو چشمے ابل رہے ہیں اور ان میں میوے اور کھجور اور انار ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں اور حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں، اور اہل جنت کو پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ جن نے، اور یہ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ ساری صورت اللہ کی نعمتوں کے اظہار میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ صرف اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے شکر گزاری والے بندے بنے، نہ کہ منکرین کہ جن کا انجام بھی اس کے اندر ذکر ہوا۔ اور اس کے بعد سورہ واقعہ کا ذکر ہوا۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے اور قیامت کے حالات پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر 3 قسم کے گروہوں کا ذکر فرمایا۔ ایک کہ قیامت کے دن لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک اصحاب الیمین کہ دائیں ہاتھ والے لوگ، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اور دوسرے نمبر پر اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے لوگ کہ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور تیسرے نمبر پر جو گروہ ذکر فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ آگے بڑھ جانے والے لوگ، آگے آنے والے لوگ۔ اور پھر آگے جا کے ان تینوں گروہوں کا انجام کار بتایا کہ فاما ان کان من المقربین، کہ جو مقربین میں سے ہیں، فروح و ریحان و جنت نعیم، کہ ان کے لیے ریحان ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور جو اصحاب یمین میں سے ہیں، فسلام لک من اصحاب الیمین، کہ دائیں ہاتھ والوں میں سے سلامتی ہے ان کے لیے۔ اور بہرحال جو مکذبین اور ضالین ہیں، اصحاب الشمال ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ فنزل من حمیم، ان کی مہمانی تو پھر گرم پانی سے ہوگی، کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوزخ میں جانا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ خبر سراسر حق اور سچ پر مبنی ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ اگلی صورت سورۃ الحدید، یہ بھی 27ویں پارے کی صورت ہے، اور یہ صورت مدنی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ مادیت اور روحانیت کے درمیان میں توازن کیسے قائم رکھا جائے، کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں، دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اسی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور دین کو بالکل بھلا دیتے ہیں، اور دوسرا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو روحانیت میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ اپنے فطری تقاضوں کو بھی بھول جاتا ہے، کہ دنیا جو دارالاسباب جس کو کہا گیا، جس کے اسباب کو بھی اختیار کرنے کا حکم ہے، تو اس کے جو ضروری اسباب ہیں ان کو بھی چھوڑ کر روحانیت کی طرف اتنا لگ جانا کہ بالکل ہی اپنے دنیاوی تقاضوں کو بھی بھول جائے، یہ بھی غلط ہے۔ تو قرآن نے افراط و تفریط سے بچنے کا حکم دیا کہ نہ ہی سارے کا سارا دنیا میں لگ جایا جائے، اور نہ ہی سارے کا سارا اپنے آپ کو دنیا سے بالکل ہٹا لیا جائے، کہ دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہ ہوں، اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو اس کے اہل و عیال ہیں، جو اس سے متعلقین لوگ ہیں، ان کی بھی جو ظاہر ہے کہ ضروریات اس سے جو جڑی ہوئی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو کنارہ کش کر لے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو مادیت کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے کہا گیا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے نرم ہو جائیں۔ اور مطلق روحانیت والوں کے لیے کیا کہا گیا کہ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم، کہ ان کے ماننے والوں کے دل میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ باقی جو رہبانیت ہے، ترک دنیا،
وہ تو ان لوگوں نے خود ہی ایجاد کر لی تھی کہ کچھ لوگ بالکل ہی ترک دنیا کی طرف چلے گئے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کی ممانعت فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے یہ فرمایا کہ جو شخص جو ذات مردہ زمین میں سے پودے نکالنے پر قادر ہے، بنجر زمین کو دوبارہ زرخیز بنانے پر قادر ہے، وہ مردہ دلوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ اور اس سورت کی ایک اور آیت ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے پیغمبروں کو جو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر عدل و انصاف قائم کریں۔ اور لقد ارسلنا رسلنا بالبینات اس میں روحانیت کی دلیل ہے، وانزلنا الحدید اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس میں مادیت کی دلیل ہے، اسی بنا پر اس سورت کا نام حدید رکھا گیا۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ مجادلہ۔ اس سورت کے اندر مجادلہ کا معنی ہوتا ہے مباحثہ، مکالمہ، تو چونکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اسی عنوان کو ذکر کیا ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں زہار کے احکامات ذکر کیے گئے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مشابہ قرار دے دے، اپنی کسی محرم رشتے کے برابر قرار دے دے، تو اس پر پھر اس کے کیا احکامات ہیں اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر ذکر فرمائے کہ حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ کہ جن کے خاوند تھے حضرت اوس بن صامت، انہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا، تو اس معاشرے میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت خولہ جو ہے وہ بڑی پریشان ہوئی، کیونکہ اس وقت تک اس کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو ان کو لگا کہ شاید طلاق ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، تو آپ نے بھی اس پر کچھ توقف فرمایا، تو وہ بار بار آپ سے سوال کرتی رہیں، تو اسی عنوان سے اس سورت کا نام مجادلہ رکھا گیا۔ اور پھر جی اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اس میں مسئلہ زہار اور اس کے تمام احکامات کو ذکر کر دیا گیا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے رتبہ دے دیں، یعنی کہ ماں کہہ بیٹھیں، اور پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں، تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں، اور جو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یعنی کہ جو شخص جس کو غلام نہ ملے، جو غلام آزاد نہ کر سکے، اس کو چاہیے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور جو شخص اس کے بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ زہار کا حکم نازل فرما دیا کہ طلاق نہیں ہوگی، بس اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ کام کر دے تو وہ زہار کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہا، اس لیے اس نے کفار کے اس قول منکر اور جھوٹ کو معافی کا ذریعہ بنا دیا کہ آگے جب اللہ رب العزت نے کفار کا معاملہ ذکر کیا کہ یہ جو حکم ہے یہ تو مومنین کے لیے ہے اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے، ہم نے اس بارے میں صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں۔ تو اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے قدرت کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں تمام چیزیں واضح اور ظاہر ہیں، لوگ خلوت میں ہوں یا جلوت میں، شہروں میں ہوں یا جنگلوں میں، صحراؤں میں ہوں، آبادیوں میں ہوں، اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ اور پھر اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مدینے کے یہودی اور منافقین کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ آپس میں اس طرح کی سرگوشیاں اور کانا پھوسی کرتے تھے کہ مسلمان یہ سمجھتے شاید ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا، تو مسلمان اس چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتے، تو اللہ کے نبی نے ان کو اس سے منع فرما دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے سلام کا طریقہ بتایا کہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو، کیونکہ یہودی جب نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تو سلام کے بجائے السلام کہتے تھے کہ تم پر موت وارد ہو، تو اللہ کے نبی کا جواب یہ ہوتا تھا کہ وعلیکم وعلیکا، کہ جو تم مجھ پر نازل کرنا چاہتے ہو، مجھ پر بھیجنا چاہتے ہو، وہ تمہارے اوپر بھی ہے۔ تو اس طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان مضامین کو ذکر فرمایا۔ اگلی سورت سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العزت نے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جمع ہونے کی جگہ، قیامت کا دن، تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر قیامت کے چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ سورت مدنی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات، اللہ رب العزت اپنی تسبیح کے عنوان سے سورت کو ذکر شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کے دین سے وابستگی کے جو مختلف مواقف ہیں، مختلف جو مقامات ہیں، ان کو ذکر کیا جا رہا ہے،
اور دوسرا اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے، موضوع ہے، یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ بعض لوگ بنو نذیر کہتے ہیں، بعض لوگ بنو نذیر پڑھتے ہیں، کہ ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کی بدعہدی کی بنا پر، جو میثاق مدینہ کا جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی غزوہ احزاب کے اندر، تو اس کے صلے کے طور پر ان کو یہاں سے جلا وطن کیا گیا۔ اور پھر آگے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا، مومنین کا بھی، منافقین کا بھی۔ مومنین کے الگ احکامات ذکر کیے گئے، منافقین کے الگ احکامات ذکر کیے گئے، کہ منافقین صرف مسلمانوں کی مدد کرنے کے وعدے کرتے ہیں، حقیقت میں وہ کچھ نہیں کرتے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، یہ منافقین کی صفات ہیں۔ تو ہم بھی آج کل آپ ایک دوسرے میں دیکھیں کہ ہمارا قول اور ہمارا فعل آپس میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے کہ نہیں؟ اگر تو تضاد ہے تو یہ منافقین کی صفت میں سے ہے۔ اور ایک اور منظر یہ بیان کیا کہ جب شیطان اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کرتا ہے کہ دنیا میں تم میرے پیچھے چلتے رہے لیکن تم اپنی مرضی سے چلتے رہے ہو، اب میں تم سے بری ہوں۔ قیامت کے دن جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ کہیں گے کہ بھائی تو اب ہمیں بچا، وہ کہے گا میں تم سے بری ہوں، اب تم مجھے ملامت مت کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس طرح مختلف اقوام کو، منافقین کو اور کافرین کو ذکر فرمایا۔ اور پھر اہل ایمان کی مختلف قسمیں بیان کی گئیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اور اس طرح انصار، یہ مہاجر کو بیان کیا گیا، مہاجرین کو، اور پھر انصار کو بھی بیان کیا گیا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ جنہوں نے اس گھر میں یعنی کہ مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان دونوں اصناف کو بیان کیا۔ اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور جو بعد میں آئیں گے وہ بھی اگر اللہ سے بخشش طلب کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو بخش دیں گے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت قرآن کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو خوف الہی سے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے اسماء حسنہ پر اس صورت کو ختم فرمایا کہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں وہ کس قدر پاکیزہ ہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہی ناموں کے ساتھ سب اچھے اچھے نام ہیں، جتنی آسمانوں اور زمینوں میں چیزیں ہیں سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ امتحان لی گئی عورتیں، یعنی کہ سورت میں کچھ عورتوں کا ذکر ہے، مومنین عورتوں کا، کہ جو عورتیں ہجرت کر کے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں تو ان کا امتحان لیا جائے۔ اسی وجہ سے اس کا نام ممتحنہ رکھا گیا، اس کو ممتحنہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر ایک اور واقعے کا بھی تذکرہ ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ کسی بھی قسم کا حکم یا کسی بھی قسم کی اطلاع مسلمانوں کی طرف سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، تو ایک صحابی حاطب بن ابی بلتع، جنہوں نے فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے ایک خفیہ خط کے ذریعے کافروں کو خبردار کرنا چاہا، کیونکہ ان کے اپنے گھر والے وہاں پر تھے، مال اسباب وہاں پر تھے، تو ان کی بچاؤ کے لیے یہ صحابی نے یہ عمل کیا تھا، جس پر بعد میں توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور دوسرا معاملہ ان مسلمان عورتوں کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی تھیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا صلح حدیبیہ کی جو شرائط طے ہوئی تھیں کہ اگر مکہ سے کوئی بھی مسلمان مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، تو ان شرائط کی روح سے ان عورتوں کا کیا حکم ہے؟ اور ایک تیسرا معاملہ بھی اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جب عورتیں ایمان لا کر بیعت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گی تو ان سے کن چیزوں پر بیعت کی جائے گی، کن باتوں کا عہد کیا جائے گا۔ تو اس صورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلی حصے کے اندر حاطب بن ابی بلتع کے فعل پر گرفت کی گئی، اور دوسرے حصے میں مسلمان عورتوں کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ جو مکہ سے مدینہ آئیں گے ان کے بارے میں کیا کیا جائے گا، اور تیسرا حصہ ان عورتوں سے بیعت لینے پر مشتمل ہے۔ اس سے اگلی سورہ صف ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح کے عنوان سے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمینوں میں ہے وہ سب کی سب خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ صف کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک لائن میں پرونا،
اس صورت کے اندر اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مدنی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مکی ہے۔ اور اس صورت کے اندر وحدت امت کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ امت کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اور اس صورت کے اندر مومنین کو یہ کہا گیا کہ لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کر نہیں پاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ تم اس طرح کا عمل کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسے کہ اس صورت کے نام سے ظاہر ہے، کہ یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں کہ جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کریں۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنے حواریین سے کہی تھی کہ وہ اسلام کی مدد کریں، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، تو حواریین نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ پھر مسلمان ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے، اور کچھ لوگ کافر رہے۔ اس سے اگلی صورت سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ جمعے کے دن کے اعتبار سے اس صورت کا نام رکھا گیا، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر دین سے وابستگی میں جمعے کی نماز کا جو کردار ہے اس کو ذکر کیا، اور بعثت رسول کے جو 3 اہم مقاصد ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پہلا مقصد کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسرا مقصد، اور تیسرا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان کے سامنے اللہ کی آیت پڑھیں، ان کو پاک کریں، اور خدا کی کتاب سے ان کو دانائی اور حکمت کی باتیں سکھائیں۔ یہ بعثت رسول کا مقصد ہے۔ اور پھر آگے تزکیے کا حکم دیا کہ تزکیہ ضروری ہے، نفس کا تزکیہ ہے، اپنے آپ کا تزکیہ ہے۔ اور پھر آگے اس صورت میں نماز جمعہ کے مقاصد اور ان کے احکامات کا ذکر کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف دوڑ پڑو، اور بیچنا خریدنا یہ بند کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب نماز ہو چکے تو پھر اپنی اپنی راہ لو، اور پھر اللہ کے راستے میں خدا کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ پھر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ اور اگر تمہارا تجارت، تمہارا سودا، تمہارا لینا دینا اس طریقے سے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے روک دے، چھوڑ دے، اللہ کے راستے سے دور لے جائے، تو وہ تمہارے لیے گمراہی کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اصل رازق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد سورہ منافقون، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافقین کا معنی کہ جو دل کے اندر ایمان نہیں رکھتے، صرف زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مدنی صورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ اور اس آیت میں ایک اور نقطہ بھی بیان کیا گیا کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ تو یوں، کیونکہ اگر یہ رد نہیں کیا جاتا تو معنی ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو جھٹلاتا ہے جو رسول کے لیے رسالت کی گواہی دیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس لیے معنی کو واضح کرنے کے لیے الگ سے اس آیت کو لایا گیا۔ اور اس صورت میں منافقین کی 15 صفات کو ذکر کیا گیا کہ منافقین امت کا اتحاد نہیں چاہتے، منافقین مسلمانوں میں انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں پھوٹ پڑوانا چاہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے منافقین کو پہچانا جائے اور ان کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ اس کے بعد اگلی سورت تغابن ہے۔ تغابن کا معنی یہ قیامت کا ایک نام ہے، قیامت کو بھی تغابن کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس میں اجتماعی طور پر کوئی نقصان ہو اس کو تغابن کہتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو سماجی مشاغل ہیں، آپ کی جو دنیاوی معاملات ہیں، وہ آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اور پھر غیبت کا بھی یہ نقصان بتایا کہ قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اسی کو دے دی جائیں گی جس کو آپ دنیا کے اندر ناپسند کرتے ہیں۔ اور آگے چل کے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہارے بعض بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں، یعنی دینی اعتبار سے اگر وہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں،
کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر کچھ دینی معاملات کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، کوئی دینی قوانین رائج کرنا چاہتے ہیں، کوئی دینی اصولوں کے مطابق اپنے گھر کی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس میں آپ کی اولاد اور آپ کی بیوی بچے اگر روڑے اٹکائیں اور بیچ میں آئیں تو اس کا مطلب کہ وہ آپ کے دشمن ہیں، اس صورت میں وہ آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھیں اور ان سے ہوشیار رہیں، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور پھر کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو اس لحاظ سے بچنا کہ جب وہ دین کے راستے میں آئیں گے تب گویا کہ وہ تمہارے لیے فتنہ بن رہے ہیں۔ اور اس طرح اگلی سورت طلاق ہے۔ سورت طلاق، جیسے طلاق کے احکامات اس کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت طلاق کے احکامات کو اس سورت کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ مدنی سورت ہے، اس لیے اس سورت کا نام طلاق رکھا گیا۔ سب سے پہلے تو اجتماعیت کو بیان کیا اس سورت کے اندر، کہ جب تمام معاملات میں تقویٰ پایا جائے گا تو اس صورت میں اجتماعیت باقی رہے گی، دین سے تعلق باقی رہے گا۔ اس صورت میں تقوی کا لفظ کئی دفعہ آیا ہے، واتقوا اللہ ربکم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تو بار بار یہ تقوی کی تعلیم دی گئی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص خدا سے ڈرے گا، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ پاک نکلنے کی بہت سی صورتیں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ سے ڈر ضروری، اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ پاک قیامت کے دن تمہارے نجات کی صورتیں پیدا فرمائیں گے۔ اور پھر کہا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ تمام احکامات اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو دور کر دے گا۔ اور اسی طرح پھر اس صورت کے اندر آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا، اپنی قدرت کو ذکر فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد سورۃ تحریم ہے۔ سورۃ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے، تحریم کا معنی ہے حرمت والا، کسی چیز سے روکنا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ خاندانی ماحول جو ہے وہ ترقی اور کامیابی کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور ایک واضح حکم جو اس کے اندر کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اپنے ایمان والو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے اہل و عیال کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم نہ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار ہو بلکہ اپنے اہل و عیال کے بھی ذمہ دار ہو، کہ ہر انسان اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، کہ جس شخص کے نیچے بھی کچھ لوگ کام کرتے ہیں اس کے نیچے ان کے ذمے لگائے گئے ہیں تو وہ ان کی بھی آخرت صحیح کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم صاف دل سے توبہ کرو۔ توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرنی ہے، یہ جھوٹی موٹی نہیں، اوپر سے نہیں، بلکہ سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اس کام کو چھوڑ دینا ہے، کبھی نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے دو مختلف مثالوں کے ساتھ چیزوں کو سمجھایا، کہ کافروں کی مثال دی، کہ کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، اور مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ یہ وہی ضابطہ ہے کہ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھے گا، چاہے پھر وہ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی چیز کے ساتھ متعلق کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں مثالیں ہمارے لیے اسی چیز کا مظہر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ ملک ذکر فرمائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا اور اس کا نظام جو چلایا ہے اس کا مقصد بیان کیا، کہ میں نے یہ زمین اور آسمان کا نظام کیوں چلایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، کون نیک عمل کر کے آتا ہے، کون میری طرف آتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اور آگے تک چلتے آئے، اور پھر کہا کہ کافروں کے لیے ان کے رب کی جانب سے عذاب جہنم ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اندیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، غیبوبت میں اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اور اس طرح هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا
تاکہ تم اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں قبر سے نکل کر جانا ہے۔ اور پھر آگے چل کے اللہ رب العزت نے دو مختلف گروہوں کا ذکر کیا کہ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اور امن ھذا الذی یرزقکم، اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ کون ہے جو خدا کے سوا تمہاری کافروں کے خلاف مدد کرے، اور امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر تم سے رزق ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر پھر کہا کہ آپ کہہ دیجیے ھو الذی انشأکم وجعل لکم السمع، کہ وہ کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور تمہارا دل بنائے، لیکن تم میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، جو احسان مانتے ہیں۔ اور پھر اس طرح آخر کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اپنی وحدانیت کو اور اپنی قدرت کو ذکر فرمایا کہ قل ھو الرحمن، آپ کہہ دیجئے کہ وہ خدائے رحمان ہی تو ہے جس پر آپ ایمان لاتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اور پھر اپنی قدرت بیان کی کہ کون ہے وہ ذات، تم دیکھو کہ اگر کوئی ہے کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا کر لے آئے۔ تو یہ پوری صورت اللہ کی قدرت پر مبنی ہے اور بہت ہی فضائل والی صورت ہے، اور روزانہ مغرب کے بعد پڑھنے کے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس صورت کا بڑا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے کہ اللہ پاک قلم کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اور جو اہل قلم ہیں، جو قلم استعمال کرتے ہیں، جو لکھنے والے لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، ان کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے محمد آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں۔ یہ کفار جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، تو آپ کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے یہ فرمایا کہ کیسے ہم مسلمانوں کی آزمائش کرتے ہیں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین ولا یستثنون۔ لیکن ایک قوم کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم صبح ہوتے اس کا میوہ توڑ لیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ جب انشاءاللہ نہیں کہا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے وہ کام بھی نہیں ہوا۔ اور پھر آگے جا کے اللہ رب العزت نے متقین کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، کہ متقین کے لیے جنات ہیں، نعمتیں ہیں، باغات ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فاصبر لحکم ربک، کہ اپنے رب کی حکم کی وجہ سے اس پر صبر اختیار کرو، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب انہوں نے خدا کو پکارا تو وہ مکظوم، تو وہ غصے میں تھے۔ اور پھر آخر میں فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، کہ اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا اور ان کو نیک بندوں میں سے کر لیا۔ اور یہ آخری 3 آیتیں اللہ رب العزت نے اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ کافروں کو جب نصیحت کی بات کی جائے تو وہ یوں لگتے ہیں کہ جیسے ان کی آنکھیں پھر جائیں گی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، وما هو الا ذکر للعالمین، لیکن حقیقت میں یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ آخری 3 صورتیں جو ہیں یہ نظر لگنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ جب جس کو نظر لگ جائے تو اس پر یہ 3 آیتیں پڑھ کر پھونک دیں تو اس کے نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تعلیمات پر وہ حسن و خوبی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch